السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 وقال اللہ تعالی فی موضع آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا الی آخر الآیت۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 23۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، رواہ البخاری حدیث نمبر 2541 اور صحیح مسلم میں 2540 نمبر کی حدیث ہے۔ سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سمیعا بصیرا بنایا، اور اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ہنگامہ آرائی والی دنیا میں سے چند اوقات نکال کر اس پاک مسجد جو روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے زمین پر سب سے بہترین اور محبوب ترین جگہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور وَإِنَّ أَبْغَضَ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور روئے زمین پر سب سے خراب ترین جگہ بازار ہے۔ اگر ضرورت نہ ہو تو بازار نہیں جانا چاہیے۔ مختلف طرح کی خرابیاں سامنے آتی ہیں، ہاں ضرورت اگر ہو تو بازار جا سکتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار جاتے تھے، اور آپ کے بازار جانے پر کفار و مشرکین کو تعجب ہوتا تھا، اور اس کے تعجب کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے موقع پر بازار جاتے تھے، لیکن بلا ضرورت بازار جانا درست نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ سب سے مبغوض جگہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جگہ جو روئے زمین پر ہے مسجد، اس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر
چند نصیحتیں قرآن و حدیث پر مشتمل کچھ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر یا اپنے عنوان کی طرف جاؤں، سب سے پہلے تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے عظمت صحابہ، ایک سیریل یا ایک سیریز کے طور پر چند صحابہ کرام کے اوپر اس سے پہلے پروگرام ہو چکا ہے، اور پھر آج ایک پروگرام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جو لوگ پروگرام کرتے ہیں واقعی تعریف کے لائق ہیں کہ انہوں نے ایک بہترین عنوان کو منتخب کیا، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، جن کے اوپر اللہ رب العالمین خود راضی ہو گیا، جنہوں نے اللہ کے اوپر رضامندی کی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اگر معلوم ہو جائے، اور پھر ان کو قدوہ اور نمونہ اور اسوہ بنا کر ہم زندگی گزاریں، اور ان کی زندگی سے کچھ چیزیں اگر ہم لے لیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور بہت ہی ہمارے لیے اچھی بات ہوگی۔ تو بہرحال ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، اور آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ اس معنی پر کہ آپ لوگوں نے بھی بڑی قیمتی اوقات کو اپنا یہاں پر آنے کے لیے صرف کیا۔ اللہ رب العالمین پروگرام کرنے والے اور آپ لوگ جو پروگرام میں شریک ہوئے ہیں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جنت جانے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ اس کو بھی بنا دے، اللہم آمین۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو چند آیتیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ عنوان کیا ہے؟ اشتہار دیکھ کر پتہ چل گیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اور ایسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں یہ پروگرام ہے، اور یہ آیتیں صرف یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں جن کی شان میں، جن کی تعریف اور جن کی مدح میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نازل کیا۔ اور جو حدیث ہم نے پیش کی، یہی صرف ایک حدیث نہیں بلکہ اس طرح کی سینکڑوں احادیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، ان بزرگ ہستیوں کی تعریف اور مدح اور ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے سنا، اور انہی بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہستی کے بارے میں آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگ اور دوستو، صرف قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف نہیں کی گئی ہے، اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں تعریف ہوئی ہے، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ساتھیوں کے بارے میں بہترین تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ بزرگ اور دوستو، تو یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، تو من جملہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف ہے، وہ کلم وعد اللہ الحسنى، سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بہترین کا وعدہ کر لیا ہے، بھلائی کا وعدہ سب کے ساتھ کر لیا ہے، وہ چاہے مہاجرین صحابہ کرام ہوں یا انصار صحابہ کرام ہوں، یا انصار اور مہاجرین کے علاوہ کوئی اور صحابہ کرام ہو، سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو من جملہ ان کی تعریف اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کر رہا ہے۔ پھر مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے بارے میں جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، ان کی تعریف ہو رہی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان لوگوں کی اتباع کی اچھائی اور بھلائی کے ساتھ، ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ مراحل آپ تک انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے۔ صحابہ کرام ایمان لائے، مہاجر و انصار، ان کے اتباع پھر کچھ بعد کے صحابہ کرام نے کی، پھر ان کی اتباع تابعین نے کی، اور دھیرے 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 انشاءاللہ العزیز اگر صحابہ کرام کو اسوہ اور قدوہ مانیں گے تو آپ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، جن کے اوپر رضامندی کی شہادت رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کو سچے دل سے قدوہ اور نمونہ مان لیں۔ بزرگ اور دوستو، مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی تعریف، پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی کچھ صفات بیان کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام حق کے معاملے میں بہت نرم ہیں، حق کے معاملے میں بہت نرم ہیں، کفار و مشرکین اعدائے اسلام یا اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بہت سخت ہیں،
چاہے وہ ان کے ابا اماں ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں بول چال ایک الگ چیز ہے، لیکن دوستی ایک الگ چیز ہے۔ ان کے ساتھ دوستی دلی لگاؤ نہیں ہو سکتا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے، یعنی نمازوں کی وہ پابندی کرنے والے ہیں۔ تو اب اگر ہم صحابہ کرام کو اسوہ قدوہ اور نمونہ مانتے ہیں تو ہمیں بھی نمازی بننا پڑے گا، اور اگر ہم نمازی نہیں ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نمونہ ہے، اور پھر ان کی طرح نمازی کی پابندی نہیں، تو ہم یہ دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں۔ ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے پہچان ہی بتلائی، بزرگوں اور دوستوں، پھر یہ بتلائی کہ ان کے آپ چہرے میں سجدے کے نشان پائیں گے۔ بہرحال الحمدللہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے سجدے میں نشان ہیں، اللہ کرے کہ اس سجدے کے نشان کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور میدان محشر میں اس کو روشنی اور نور عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، من جملہ صحابہ کرام کی تعریف، پھر انصار صحابہ کرام کی تعریف، پھر مہاجرین صحابہ کرام کی تعریف، یہ تو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جب دیکھیں گے تو پھر آپ پائیں گے کہ بدری صحابہ کرام جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے، ان کی پھر الگ سے تعریف، تاکید پر تاکید ہو رہی ہے، جبکہ یہ صحابہ کرام انصار اور مہاجر ہی ہیں، لیکن بدر میں شریک ہوئے تو ان کی الگ سے تعریف ہو رہی ہے کہ اے بدر والے، تم جو چاہے سو عمل کرو، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت رضوان تو جانتے ہیں، سن 6 ہجری میں، یہ بھی بہت افسوس ہے جی، ہم اسلامی تاریخ کو بھی موٹی تاریخ جو ہے اس کو بھی نہیں جانتے۔ اگر ہم میں سے ابھی پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں کتنی، اللہ کے رسول کے بیٹے کتنے، ان کی بیویاں کتنی، کن کے پیٹ سے کتنے بچے، تو نہیں بول پائیں گے، بہت افسوس۔ لیکن حالات حاضرہ کے کچھ ماڈرن لوگوں کو، جن کو نمونہ مانتے ہمارے بچے، ان کے بارے میں پوچھ لیجئے تو بیوی بچے تک بتلا دیں گے، اور کب بچے ہوئے ان کو بھی بتلا دیں گے۔ بزرگوں، بہت افسوس کا مقام ہے۔ تو بہرحال بیت رضوان سن 6 ہجری میں ضرورت کیوں پڑی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں اصل موضوع پر آ ہی رہا ہوں قریب، اس لیے کہ 1 گھنٹہ تقریر کرنا ہے، اور 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے لیے اس کے ما لہ و ما علیہ کو کہنا تھوڑا سا پڑتا ہے۔ بیت رضوان صحابہ کرام، کسی حدیث میں اور تاریخ کی کتاب میں 15 اور 16 کے بیچ میں ان کی تعداد بتلائی گئی ہے۔ 1600-1500 آدمی کے قریب صحابہ کرام تھے۔ وجہ کیا ہوئی؟ یہاں پر روک لیے گئے، صحابہ کرام کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ تو بھائی کیا ہوگا، کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں آپ؟ کچھ معاملہ تو ہو۔ تو بہرحال معاملہ کے فہم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مکہ جائیے اور معاملہ کو سمجھ کر آئیے، تو بات کیا ہے، ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجنا وہاں، یہ بہت اچھی بات اور حکمت سے پر بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ وجوہات ہیں۔ تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے، ان کے خاندان والے بھی ہیں، اگر ان کو کوئی کچھ کہتے ہیں تو بہرحال خاندان کا ایک روب دبدبہ رہے گا، ان کے خاندان والے ان کی طرف سے پیروی کریں گے۔ بہرحال وہ گئے مسلمانوں کی طرف سے، اور جا کے بات چیت سمجھنے میں پھر ان لوگوں نے کچھ تاخیر کی اور روک لیا، اور الٹی خبر پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تک کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ شہید کر دیا؟ کیسے شہید کر دیں گے؟ اتنی آسان بات ہے، اتنا خون ہمارا سستا ہو گیا کیا؟ اس زمانے میں خون سستا نہیں تھا، اب خون سستا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس وقت ایمان کی دولت سے سرشار تھے، خون سستا نہیں تھا، اب ہمارا خون سستا ہو گیا۔ چاہے کسی چوراہے پر دوڑا کر مار دے، چاہے کہیں پر مار دے، چاہے مار ہی ڈالے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے جائیں گے تو الٹا کیس ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارا خون بڑا سستا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال خون سستا نہیں ہے، کیسے ہوا؟ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تیار ہیں، بیعت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے بیعت وغیرہ کو، اور پھر شجرہ درخت کے نیچے
وہ بیعت ہو رہی تھی، اس درخت کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہے۔ تو یہ 1500-1600 صحابہ کرام جن لوگوں نے چکتی کی تھی، بیعت کی تھی بیعت رضوان، ان کی الگ سے فضیلت ہو رہی ہے، جبکہ یہ کل صحابہ کرام مہاجر اور انصار ہی میں سے۔ تو بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کی مختلف طریقے سے تعریف اللہ رب العالمین کر رہا ہے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، کبھی اس طریقے سے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ پھر ان بزرگ ہستیوں میں سے چند ایسی ہستی ہیں جن کے بارے میں ایک الگ سے تعریف ہو رہی ہے اور نامزد کر کے کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر تم جنتی ہو۔ نبی کی زبانی دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، کیا خوش قسمت ہے۔ ابو بکر آپ جنتی ہیں، عمر فاروق آپ جنتی ہیں، عثمان آپ جنتی ہیں، علی آپ جنتی ہیں، زبیر بن العوام آپ جنتی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ آپ جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف آپ جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص آپ جنتی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ جنتی ہیں، حضرت سعید بن زید آپ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں بھی، صحابہ کرام ان صحابہ کرام میں داخل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مہاجرین و انصار اور محمد الرسول اللہ والذین معہم، یہ صحابہ کرام بھی اس میں داخل تھے، لیکن الگ سے کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر آپ جنتی ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں خوشخبری دی گئی جنت کی بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو ان بزرگ ہستیاں جو 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں چھٹے نمبر پر عموماً نام گنا جاتا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے نمبر پر۔ 4 تو خلفائے راشدین ہو گئے، اس کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت زبیر بن العوام کا نام آتا ہے، حضرت زبیر کا۔ چھٹے نمبر پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہیں۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے مختصر یعنی چند پہلو کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی کی تعریف میرے خیال سے آپ لوگ پہلے پروگراموں میں سن چکے ہیں۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ تعریف میں مختلف طرح کے اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے یہ کہا، لیکن بخاری شریف کے شارح جو بخاری شریف کی شرح کیے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے وہ تمام تعریفوں میں بالکل جامع تعریف ہے۔ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ملاقات کی اور حالت ایمان ہی میں ان کی وفات ہوئی، حالت ہی ایمان ہی میں وہ انتقال کیے، یہ صحابی رسول ہے۔ اگر ایمان کسی نے لایا لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پایا اس زمانے میں بھی، تو وہ صحابی پھر نہیں ہوں گے، دیکھنا بھی شرط ہے۔ ہاں، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ملاقات تو ہی، لیکن کوئی آدمی اگر دیکھ نہ سکے، مثلا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھی، وہ دیکھ نہیں سکے، تو کیا وہ صحابی نہیں ہوں گے؟ ملاقات شرط ہے، دیکھنا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں لیکن وہ صحابی رسول میں داخل ہیں۔ بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟ تو عشرہ مبشرہ میں چھٹے نمبر پر نام آپ تو جان گئے، اور اس سے چھٹے نمبر پر ان لوگوں میں ہونے ہی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جنتی آدمی ہے، جنت کی خوشخبری نبی کی زبانی مل گئی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت من المؤمنین، مومنین کہہ کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا ہوا عہد کو، وعدہ کو پورا کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرنے کے در پہ ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدہ کو بدل نہیں دیا، تبدیل نہیں کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ صحابہ کرام پشو پیش میں پڑی کہ آخر ہیں کون؟ ایک بدوی صحابی، ایک دیہاتی صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بہترین آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی یا کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں پا رہے ہیں، نہیں جواب دے پائے۔
گویا کہ ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ بات نہیں آئی تھی، اس لیے علماء کرام کو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی مسئلہ اگر کوئی پوچھے علم نہ ہو تو نہیں فتویٰ دینا چاہیے۔ رسول اکرم جواب نہیں دے پا رہے ہیں، دوسرے دن پوچھتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم حاصل ہو گیا۔ کہاں سے؟ جہاں سے علم ان کے پاس آتا تھا، وہ کہاں سے؟ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس سے۔ لیکن ایک چیز یہاں بھی واضح کر دوں کہ حضرت جبریل امین کا وحی لے کر آنا شرط نہیں ہے، وحی کے نزول کے کئی طریقے ہیں، بغیر جبریل امین کے بھی وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کے ذریعے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہو گیا، اور فرمایا کہ اس آیت کا مصداق حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سناتے ہیں، تمام صحابہ کرام جتنے موجود تھے سب لوگوں کی آنکھیں ٹکٹکی لگا کر تاکنے لگتی ہے، کیا اتنی بڑی چیز، یہ کون ہے آخر؟ کیا فرماتے ہیں کہ من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی وجہ الارض، یہ ترمذی کی روایت، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ من سرہ ان ینظر الی رجل شہید، کسی میں رجل کا لفظ ہے اور کسی میں صرف الی شہید ہے، یمشی علی وجہ الارض، جو کون پسند کرتا ہے جو زمین پر شہید کو چلتا ہوا دیکھے؟ ہے کوئی تم میں سے آدمی جو زمین پر شہید آدمی چل رہا ہے پسند کرتے ہو دیکھنا؟ اب کون آدمی نہیں چاہے گا؟ ہر آدمی کی نگاہ ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگی کہ آخر کون آدمی ہے یار۔ شہادت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے۔ بزرگ اور دوستو سب دیکھنے لگے کون، تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں، ہوا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون ہے جو شہید زمین پر چل رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آپ سوچیں گے اتنی بڑی فضیلت، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں، آخر کچھ تو ہے ان میں؟ ایک آدمی کی بیجا تعریف تو نہیں ہوگی؟ اس میں اتنے صحابہ کرام تھے، ان میں سے ان کے بارے میں اتنی بڑی باتیں، اتنی اچھی باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے، تو بات کچھ ہے ضرور۔ تو بزرگوں، تو ان باتوں سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا نام نسب تھوڑا سا دیکھ لیں۔ نام و نسب حضرت طلحہ بن عبید اللہ، نام ہے طلحہ، ان کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے، ابو محمد۔ لقب جو ہے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے میں بتلاؤں گا کس موقع پر دیا تھا، تو بتا دیتا ہوں، غزوہ تبوک کے موقع پر دیا تھا۔ فیاض لقب دیا تھا، بہت زیادہ فیاضی کرنے والا اللہ کے راستے میں، خیر بہت زیادہ خیر کرنے والا، جود بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، یہ لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ حضرت عمر کو فاروق، حضرت ابوبکر کو صدیق، تو ان کو کیا دیا؟ فیاض، خیر، جود کے لقب سے ملقب ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ طلحہ ابا کا نام عبید اللہ، دادا کا نام عثمان، پردادا کا نام عمر، اس کے بعد کعب، اس کے بعد سعد، اس کے بعد مرہ، اس کے بعد کعب، اس کے بعد لؤی، اس کے بعد غالب، اس کے بعد قریشی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نام نہیں تھا، وہ خاندان کی طرف منسوب ہے۔ تو بہرحال یہ مرہ بن کعب میں جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا خاندان مل جاتا ہے، یعنی اوپر میں جا کر یہاں حضرت طلحہ، یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے قریب ہو رہے ہیں، قریب ہوتے قریب ہو گئے، ساتویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندان مل جاتا ہے، ان کا نسب نامہ اور اللہ کے رسول کا نسب نامہ وہاں جا کر مل جاتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان کی ولادت، پیدا کب ہوئے، پیدا ہونے کے بارے میں حتمی تاریخ کسی مورخ نے نہیں لکھا ہے میرے علم کی حد تک کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، یہ کسی مورخ نے میرے علم کی حد تک نہیں لکھا ہے، لیکن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 25-26 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی،
ہجرت نبوی سے 25-26 سال پہلے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں 13 نبوت کو، تو 13 سال ادھر نکال دیجئے 13 کو، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے قریب کچھ سال پہلے وہ یعنی پیدا ہوئے تھے، نبی ہونے سے کچھ سال پہلے تو یہ پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اسی حالت میں رہے، نبی ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں تبلیغ دھیرے دھیرے چپکے کرنا چالو کیا۔ پھر ان کی تبلیغ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر عورتوں میں کچھ کرتے ہیں۔ کل ملا جلا کر ان سے پہلے صرف اور صرف 8 آدمی اسلام قبول کیے، صرف 8 آدمی۔ 9 آدمی یہ ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ شروع سے جب دیکھیں گے تو 8 آدمی کے بعد 9 آدمی۔ تو اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا؟ بہت سارے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، ان کی کچھ نہ کچھ تاریخ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا جانتے ہیں، اور بھی لوگوں کا جانتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یہ بھی مکہ میں تھے۔ تو مکہ جو ہے کاروبار وہاں نہیں تھا، مکہ میں کاروبار نہیں تھا، مدینہ منورہ میں بھی کاروبار اتنا نہیں تھا۔ کاروبار کا ہب یا بڑا مارکیٹ اس زمانے میں شام تھا اور یمن تھا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ لإلاف قریش کے اندر بیان کر دیا ہے، اور وہ بھی ایک پس منظر ہے۔ یعنی جاڑے کے موسم میں لوگ شام جاتے تھے، گرمیوں کے موسم میں لوگ یمن جاتے تھے، اس لیے کہ یمن کا علاقہ ٹھنڈ علاقہ ہے تو گرمی میں جاتے تھے، شام کا علاقہ وہ گرم علاقہ ہے اس لیے جاڑے کے موسم میں وہاں جاتے تھے۔ تو یہ بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرنے کے لیے شام گئے ہوئے تھے، ان کو نبی کے بارے میں ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں جانے کے بعد ایک عیسائی راہب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ عیسائی راہب جب ان کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آئے تو کہہ رہے کہ مکہ سے آئے ہیں۔ تو اچھا مکہ میں ایک محمد نام کے آدمی پیدا ہونے والے تھے، ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ کہاں سے جانے تھے؟ وہ سب پہلے کتاب پڑھے ہوئے تھے، تورات انجیل کو، ان کو پڑھ کے وہ جانتے تھے کہ ایک آدمی آنے والے ہیں، ان کا ٹائم ہو چکا ہے بالکل۔ تو ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ تو اصل میں ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی، جبکہ 7ویں پشت میں جا کر اللہ کے رسول سے گرچہ خاندان مل جاتا ہے، لیکن تبلیغ بھی دھیرے دھیرے اس وقت ہو رہی تھی۔ کل 8 آدمی اسلام قبول کیے، یعنی اسلام ابھی علل اعلان تبلیغ نہیں کیا جا رہا ہے، کل 8 آدمی ہوئے۔ لیکن یہ جس ماحول میں تھے بالکل پراگندہ ماحول تھا، وثنیت بت پرستی بالکل چھائی ہوئی تھی، اسلام کو دور دور تک وہ جانتے ہی نہیں تھے اور سنے بھی نہیں تھے۔ تو ان کا بھی کان کھڑا ہوا کہ کیا بات یہ بتائیے یار۔ تو بہرحال مکہ مکرمہ جب واپس آتے ہیں تو آنے کے بعد کچھ آدمی سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی محمد نام کے اس طرح کے آدمی؟ تو کہہ رہے کہ ہاں یار اس طرح ہے، لیکن پوری تفصیل اگر تم کو جاننا ہے تو ابو بکر سے پوچھو، اس لیے کہ ابو بکر بھی ان کے ساتھی ہو گئے۔ ابو بکر بھی ساتھی ہو گئے؟ کہہ رہے کہ ہاں۔ تب ان کے دماغ میں آیا کہ ابو بکر ساتھی ہو گئے، ابو بکر کو تو میں جانتا ہوں اور محمد کو تو میں ہی جانتا ہوں، لیکن وہ نبی ہوئے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ محمد کو بھی جانتا ہوں لیکن نبی ہیں یہ نہیں معلوم ہم کو، کہ انہوں نے تبلیغ یا کوئی الگ میسیج اللہ کی طرف سے پیش کر رہے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن اگر ابو بکر بھی مل گئے ہیں اور محمد بھی ان کے ساتھ ہیں اور دونوں نے مل کر کوئی بات کہی ہے تو ضرور اس میں کوئی طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کو بھی میں جانتا ہوں کہ کبھی غلط نہیں بولتے، بالکل سچا آدمی، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ آدمی کبھی غلط نہیں کیے، شراب نہیں پیے، کچھ نہیں کیا، جبکہ اس زمانے میں شراب وراب پیتے تھے اور بہت سارے صحابہ کرام نے بھی پیا ہے، حرام نہیں ہوا تھا اس لیے، لیکن یہ ابو بکر نہیں پیتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی یہ نہیں۔ تو یہ بھی ساتھ ہوگا، اور محمد کو بھی جانتا ہوں میں، جہاں تک جب سے میرا ہوش آیا ہے ان کے بارے میں نے سنا کہ کبھی نہیں جھوٹ بولا ہے، اور دشمن جن کی شہادت دے دے حقیقت میں فضل تو وہی ہے، فضیلت وہی ہے جو غیر آپ کی شہادت دے۔ آپ کا بھائی اگر کہے کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے تو بہت بڑی بات نہیں ہے، دشمن شہادت دے کہ آدمی اچھا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ان کو لگا کہ اس میں بات ضرور کچھ ہے اچھی، دونوں آدمی اکٹھا ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایمان اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے کسی کو تو ایسے ہی دیتا ہے۔ ابو جہل جو نبی کو اتنے دنوں تک دیکھا،
اور حقیقت میں آپ لوگ جو گئے ہیں کعبہ شریف تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان ابو جہل کا جو گھر تھا اس میں لیٹرنگ اور باتھ روم وغیرہ کیا کیا بنا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں جو منسوب گھر ہے وہ ابھی لائبریری وغیرہ بنا ہوئی، دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ بہت مشکل سے 50 قدم، 50 قدم کے فاصلے پر دونوں کا گھر کعبہ شریف سے بالکل قریب، پورا تھوڑا سا اسی طرح پورب اور تھوڑا سا اتر مائل روز دیکھتا ہے۔ ابو لہب بھی روز دیکھا لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی۔ وہ صہیب روم سے بھٹکتے بھٹکتے آ رہا ہے اور کہہ کیا یہ محمد، یہ تو ہیرا ہے، اسلام قبول کر لیتے صہیب روم سے آ کر، سلمان فارس سے آ کر قبول کر لیتے ہیں، بلال حبشہ سے آ کر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ محمد کو صرف یہ نہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہی جانتے تھے اور ابو بکر جانتے تھے، نہیں، بہت سے لوگ جانتے تھے، لیکن طلحہ بن عبید اللہ کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ جب ان لوگوں کی زبانی سنا کہ ابو بکر بھی ساتھی ہو گئے تو فوراً تڑپتے ہوئے ابو بکر کے پاس گئے اور ابو بکر سے بامشکل 2 منٹ گفتگو کی ہوگی، یعنی بہت مختصر معمولی گفتگو، یعنی تاریخ کی کتابوں میں ہے تو معمولی کا مطلب 2-4 منٹ ہی مان لیجئے، 2-4 منٹ گفتگو کرتے ہی دل کے اندر ایمانی جوش جذبہ تڑپنا چالو کر دیا، کہے کہ چلیے یار کہاں محمد کے پاس لے چلیے، تو اور جاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اپنے آپ کو خوش قسمتی بنا لیا اور جنت کی اپنے اوپر واجب کر لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، تو اسلام اس طرح سے انہوں نے قبول کیا۔ اب دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، لیکن بہت بڑے مالدار آدمی تھے، تو ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ یہ وسط میں بیچ میں رہ کر کام کرتے تھے، نماز پڑھتے وقت نماز پڑھ لیتے، خالی ٹائم تجارت میں لگتے، اگر لڑائی کا موقع آیا تو لڑنے میں جاتے، اور اگر صدقہ و خیرات کا موقع آتا تو بے تحاشا صدقہ و خیرات کرتے، یعنی کسی کام میں پیچھے نہیں تھے۔ تو بہرحال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے۔ یہ اس موقع پر پھر شام میں تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے ہیں ادھر سے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے ملاقات، کہاں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہہ رہے کہ ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، اللہ کا حکم ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے خیر و خیریت لی اور پھر ملک کے شام سے کچھ کپڑا وغیرہ لے آئے تھے تو وہ شامی کپڑا ان کو تحفے میں دیا کہ لیجیے، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو ان کو دیا، اور یہ کہا کہ مدینہ والے بہت ہی شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ آتے ہوئے ان کو پتہ لگا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال وہ لوگ چلے گئے اور یہ پھر مکہ مکرمہ آئے، کاروبار کے یہ ہنگامہ آرائی لین دین کچھ حساب کتاب سے فراغت کرنے کے بعد یہ پھر ہجرت کا ارادہ کر لیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ دیکھیے ہجرت کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال جو گھر میں رہ گئے تھے ان کو بھی لے کر چپکے سے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو کسی کے یہاں تو ٹھہرنا پہلے پڑے گا، تو حضرت اسعد بن، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے حضرت سعد بن، تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مہمان بنا لیا کہ آپ آئیے صاحب، مہمان نوازی وہاں تھی۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں خوب اڑائے، لیکن کوئی اگر آ جائے تو 10 روپیہ بھی دے دیں گے، چائے سموسہ کھا لیجیے گا، ہمت بہت کم ہوتی ہے کہ اپنے دسترخوان میں بیٹھائے، بہت کم، برا نہ مانیے گا، اس لیے کہ جب حقیقت کو آپ کی بیماری کو نہ کوریدا جائے تو صحیح علاج نہیں ہوتا ہے، اس کو برا نہ مانیے گا۔ مہمان نوازی بہت کم ہے، شادی بیاہ میں بے تحاشا خرچ کرنے کی عادت تو ہے الحمدللہ۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مہمان بنایا، خاطر تواضع کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھائی چارہ کرتے تھے، یعنی جو صحابی آئے کسی کے ساتھ ان کے بھائی چارگی کر دیتے تھے، اور وہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے لیتے تھے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کیا۔ تو اب پھر مدینے میں وہ رہنے لگے، مدینے میں، اور پھر وہاں سے کاروبار اور تجارت کرنا انہوں نے چالو کیا، ہجرت بھی ہو گئی، قبول اسلام بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے بزرگوں، یہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد جب تک زندہ رہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی سوائے غزوہ بدر کے۔ تو غزوہ بدر میں کیوں شرکت نہیں کی آپ سوچ سکتے ہیں، اور یہ نہیں کی، اور عشرہ مبشرہ میں 10ویں نمبر پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی شرکت نہیں کی تھی۔
وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مہم میں مدینے سے باہر بھیجا تھا۔ تو جب وہ لوگ اپنے مہم سے فراغت کر کے مدینہ لوٹ رہے ہیں تو اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر کی لڑائی لڑ کے مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ تو جب یہ آئے اور ان کو خبر پہنچی تو بڑا افسوس ہوا کہ اللہ، اسلام کی پہلی لڑائی اور اتنی بڑی لڑائی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے اور میں شریک نہیں ہو پایا، بہت افسوس کا مقام ہے۔ بہت افسوس کیے اور بہت پشیمان ہوئے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی، دیکھیے کہ طلحہ اور سعید تم دونوں افسوس مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی کے کام میں میں نے تم لوگوں کو بھیجا تھا باہر، اپنے کام سے نہیں گئے تھے۔ اس لیے غزوہ بدر میں جتنے صحابہ کرام نے شرکت کی تھی ان کو جو فضیلت ملے گی اللہ رب العالمین تم دونوں کو بھی وہی فضیلت دے گا۔ بدری صحابی ہو گئے فضیلت میں، اور بدر کی لڑائی میں جانے کے بعد جیت کر اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت عطا کی ہے، مال غنیمت جو مسلمان لوگ پائیں گے تو آپ دونوں کو بھی مال غنیمت سے حصہ ملے گا۔ دیکھیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بغیر گئے بھی لیکن جانتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی ایسے ہیں کہ اگر رہتے تھے ضرور جاتے، اور پھر میں نے ہی ان کو کام سے بھیجا تھا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ تو بہت سرسری کارنامہ ہوا۔ اصل جو کارنامہ ہے جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دیکھنا پسند کرے کسی شہید کو جو زمین کے اوپر چل رہا ہے، اگر کسی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، تو اصل کارنامہ تو یہ ہے کیا؟ سن 3 ہجری میں غزوہ احد، سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ لڑائی کفار اور مسلمانوں کے بیچ ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ بدر کی لڑائی میں کفار و مشرکین کے چنندہ لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، کہ بی بی ہندہ رضی اللہ عنہا اس وقت رضی اللہ عنہا نہیں تھی۔ ان کے بھائی باپ وغیرہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ انہوں نے اسکایا اپنے شوہر کو کہ اتنا ہم لوگوں کا سب ختم ہو گیا، برباد کر دیا، کیسے بدلہ لیجئے۔ شوہر کو اکسایا، اور ابو جہل اور اسی طرح سے ابو سفیان بھی سردار بڑے آدمی، بیوی بھی بڑی مالدار۔ بہرحال مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے، نیست و نابود کرنے کے لیے اس زمانے کے جتنے اسلحے تھے، ہتھیار، ترقی یافتہ جتنی جنگی چیزیں تھیں، تمام چیزوں کو لے کر بالکل مدینے کے اوپر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے آ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا جان بچانا ضروری ہے۔ اسلام کی کوئی بھی لڑائی آکرمण کرنے والی لڑائی نہیں، سب دفاعی لڑائی ہے۔ بچنا، کسی میں نہیں گئے کہ ہم تم کو ماریں گے، ایسا نہیں ہے، سب میں دفاع ہے۔ آپ مارنے آ رہے ہیں تو ہم بیچ میں آپ کو روکیں گے، راستے سے گھر سے نکل کر بیچ میں چلے گئے، چلو بھائی ہم گھر تک نہیں آنے دیں گے، آپ کو راستے میں روکیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم خود نکل کے پہلے گئے، آپ تیاری کیے یا تیار ہو گئے یا آنے لگے، اس کے بعد مسلمانوں نے صرف دفاع کیا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو عام کرنا چاہیے غیروں کے سامنے۔ وہ ہمیں کہتے کہ اسلام طاقت سے پھیلا ہے، جنگ کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ غلط بات ہے اور 100% غلط ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی لڑائی یہ اقدامی لڑائی نہیں بلکہ کیا؟ دفاعی لڑائی ہے۔ بہرحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو لے کر جاتے ہیں۔ پس منظر بھی میں تھوڑا سا بیان کروں گا۔ چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر رہیے اور جو بھی ادھر سے آئیں گے اس کا دفاع کیجئے، اس کو آنے مت دیجئے۔ وہ پہاڑ بھی میں نے دیکھا، اب تو معمولی رہ گیا ہے، اس وقت تھوڑا سا اونچا رہا ہوگا، اتنے لوگ چڑھتے ہیں کہ بالکل معمولی رہ گیا ہے۔ تو 50 صحابہ کرام وہاں تھے، بقیہ صحابہ کرام میدان احد میں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے مسلمان لوگ لڑائی جیت لیتے ہیں، مال غنیمت بھی لوٹنا چالو کرتے ہیں، مال غنیمت لے رہے ہیں، کفار و مشرکین بھاگ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اچانک لڑائی بدل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، یہی پس منظر ہے۔ کیا وجہ کیا ہوئی؟ 50 صحابہ کرام جو وہاں پر تھے،
ان میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان لوگوں کا سردار بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی رکے رہو، بھلے سے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، لوٹنے دیجئے۔ بقیہ صحابہ کرام میں چند نے ان کا ساتھ دیا اور باقی قریب 40 نے کہا کہ اب تو رہنے کی ضرورت ہے نہیں، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی ہم جیت چکے، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اب میرے خیال سے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ رسول کا فرمان کیا ہے، اس پر ذرا سا غور کرو کہ جو بھی ہو جائے میرا حال، ہم لوگوں کا حال، تم اپنی جگہ سے ہلنا مت۔ لیکن وہ رکے نہیں، 40 آدمی چلے گئے، بقیہ 10 بچے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے، یعنی اسلام ابھی قبول نہیں کیے تھے۔ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ کل 10 آدمی ہیں، ان کے ساتھ لڑائی ہوتے ہوتے 10 آدمی شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، پہاڑ سے نیچے بالکل میدان احد آکرمن اور حملہ کرنے کے لیے آسانی ہو گئی، تیروں کی بوچھار کرنا چالو کر دیا، مال غنیمت لوٹنے میں مست تھے، اچانک تیروں کی بوچھار، حواس باختہ ہو گئے، اور اس طرح سے حواس باختہ ہو گئے۔ حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام 3 طرح کے ہو گئے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کیا؟ کچھ لوگ جان بچا کر ٹیلے، پہاڑ اور مختلف گفا وفا میں جا کر جان بچانے لگے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کا خیال تک نہیں آ رہا ہے، جان بچانا ایک دم بالکل مشکل ہو رہا ہے۔ تو ایک گروہ تو یہ ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام تھے جو کفار و مشرکین کے بیچ میں مخلوط ہو گئے، ان کے اندر گھس گئے، وہ ان کے اندر گھس گئے، اور ایک دوسرے کو جان نہیں رہے تھے کہ ارے تم مسلمان ہو کہ تم ہندو ہو، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ تو بہرحال ایسا بھی ہوا ہے، انہوں نے لکھا کہ کئی صحابہ کرام مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہو گئے، انہوں نے کافر سمجھ کے ان کو مارا، مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ یہ تو دوسرے گروہ۔ اور چند صحابہ کرام مختلف مراحل ملا کر کل 10-11 آدمی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان میں ایک مرتبہ تو 9 آدمی کل رہ گئے تھے، جن میں 7 انصار اور 2 یہ صحابی مہاجر صحابی تھے۔ 7 انصار صحابی لڑتے لڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرتے کرتے شہید ہو جاتے، بقیہ صرف 2 بچتے ہیں۔ دور میں تھوڑے سے کھڑے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کے پاس ہے۔ حضرت طلحہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک سے خون ٹپک رہا ہے، اور آپ ایک قریب گڈھے میں پڑے ہوئے ہیں جو اٹھ بھی نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ ایک تو زخم، دوسرا جسم آپ کا بھاری ہو چکا تھا، زرہ پہنے ہوئے تھے، اور کم سے کم سینکڑوں تلواریں سائیں سائیں کر رہی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو جسم سے جدا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تیروں کی بوچھار، تلوار سائیں سائیں، وہ بالکل چیتا اور شیر کی طرح لپکتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنا سینہ نبی کے سینے کے سامنے کرتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے نبی کے اوپر جو بھی تلوار آتی تھی ان کو روکتے ہیں، اور اسی بیچ میں ان کی انگلیاں بھی شہید ہو جاتی ہیں، اور اپنے سینے سے نبی کے زخم کو روکتے ہیں۔ ہوتے ہوتے ایک روایت کے مطابق ان کے سینے میں 90 زخم آ گیا، 90 تلواریں اور تیر لگ گئی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 39 تیر ان کے صرف پیٹھ میں لگ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں نگاہ اٹھاتے تھے کہ طلحہ کیسے لڑائی لڑ رہا ہے، دیکھیں۔ ادب رسول کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت طلحہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہ نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ چہرہ اوپر کریں تو اسی بیچ میں کوئی تیر آپ کو لگ جائے یا کوئی تلوار آپ کو زخمی کر دے۔ اگر نعوذ باللہ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین میدان محشر میں اگر پوچھے مجھے کہ طلحہ تم موجود تھے، ہمارے رسول کو کیسے زخم آ گیا، تم نے کیسے حفاظت نہیں کی، تو میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام ادھر ادھر منتشر تھے، یہ اکیلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر اور مختلف صحابہ کرام آتے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا تھا جو کل 2 صحابہ کرام صرف رہ گئے تھے اور سینکڑوں تلواریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، جو کہ اٹھنا بہت ضروری تھا محفوظ جگہ میں جانے کے لیے،
محفوظ جگہ میں جانے کے لیے ضروری تھا۔ تو حضرت طلحہ جھکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد فرماتے ہیں اوجبا طلحہ تو اوجبا طلحہ تو، طلحہ نے جنت کو اپنے لیے واجب کر لیا، جنت کو واجب کر لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، یعنی اتنے زخم کھا لیے، لیکن ایک مرتبہ صرف اس جنگ میں حص انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بسم اللہ کہے ہوتے تو دوران جنگ آپ کو فرشتے اوپر اٹھا لیتے اور دنیا دیکھتی کہ اللہ کے فرشتے اللہ والوں کو کس طرح سے مدد کرتے ہیں اور کیسے اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے کہا اس لیے نہیں ہوا، آپ کو بسم اللہ کہنا چاہیے تھا۔ بزرگ اور دوستو، یہ غزوہ احد میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اچھا، یہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کے جسم اطہر سے پوری روئے زمین کے سب سے بہترین خون ٹپک رہا تھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ 70 صحابہ کرام شہید، اتنی بڑی سزا کیوں؟ صرف ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ حکم کون سا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہیں رہنا، کچھ بھی ہو جائے آنا مت، لیکن آ گئے، مخالفت ہوئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرنے والے کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، فتنہ میں اللہ مبتلا کر دے گا یا عذاب علیم میں مبتلا کرے گا۔ بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام اتنے ایماندار ہونے کے باوجود ایک غلطی پر اتنی سزا، اور ہم غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں، سنت کو ذبح کرتے چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو